खुदा बाप की सलामती और फजल आप सब पर हो। मेरा नाम पास्टर ग्रीफन है और मेरा ताल्लुक़ कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से है। मैं खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ और फिर इसके बाद पास्टर दानिश पीटर साहब का और तमाम टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस जगह पर बुलाया ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँच सकें। तो हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज आसमान की बादशाही के ताल्लुक़ से सीखेंगे और इसके लिए मैं मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और 33वीं आयत को खोले हुए हूँ। लिखा हुआ, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा और मैं उन बातों को ज़ाहिर करूँगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम पर हो, आमीन। आज हम उन बातों को जिनके बारे में खुदावंद मसीह यीशु कहता है कि जो बनाए आलम से पोशीदा हैं, यानी जब से आसमान और ज़मीन खुदावंद खुदा ने बनाए हैं तब से, यानी इब्तदा से ही जो बातें पोशीदा हैं उनके बारे में मसीह यीशु कहता है कि मैं उनको ज़ाहिर करूँगा। आज हम आसमान की बादशाही की उन बातों को सीखेंगे जो बनाए आलम से पोशीदा हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको खमीर के बारे में बताऊंगा और फिर जो इससे बाद वाला पार्ट होगा, हिस्सा होगा, उसमें 3 पैमाने आटा और सब कुछ खमीर हो गया, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले खमीर क्या है? खमीर का काम क्या है? यानी वो थोड़ी चीज़ को बढ़ाकर ज़्यादा कर देता है, चीज़ की मिकदार को बढ़ा देता है और उस चीज़ की हालत बदल जाती है। और ये उस खमीर की बात कर रहा हूँ जो मादी है, यानी जो हम आटे में मिलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आटे में खमीर मिला दिया जाता है तो वो फूल जाता है और उसकी रोटी भी मोटी बनती है। तो ये वो खमीर है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस खमीर की बात की गई है वो पोशीदा है। आज हमने उसको सीखना है कि आसमान की बादशाही जो एक बहुत बड़ा भेद है उसको खमीर से तशबीह दी गई है, यानी वो खमीर की मानंद है। तो देखेंगे कि असल में ये खमीर जिसके साथ आसमान की बादशाही को तशबीह दी गई है ये है क्या? इसके लिए मेरे साथ आप निकालें मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। फिर इसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत भी पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। तो यहाँ पर मसीह यीशु जब अपने शागिर्दों को ये कहते हैं कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना, तो वो आपस में चर्चा करते हैं कि हम रोटी नहीं लाए। इंसान जो है वो रोटी की तदबीर करता है, वो हमेशा रोटी के बारे में सोचता है। और आज भी हम जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारी सोच मादी चीज़ों पर ही जाती है, पर खुदा के बेटे मसीह यीशु ने इन मादी चीज़ों से हमें आसमान की बादशाही के बारे में जो भेद पोशीदा हैं उनके बारे में बताया है। तो ये असल में खमीर है क्या?
یہ خمیر ہے فقی اور فریسیوں کی تعلیم، جو وہ تعلیم دے رہے تھے لوگوں کو، ان کے بارے میں خداوند مسیح یسوع ان کو سمجھا رہا ہے کہ ان کی تعلیم سے خبردار رہنا۔ خمیر بھی دو طرح کا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک خمیر ہے خدا کا اور ایک خمیر ہے شیطان کا، اور جو شیطان کا خمیر ہے اس کو ریاکاری کہا گیا ہے، یعنی ایک جھوٹی تعلیم ہے اور ایک سچائی پر مبنی کلام کے عین مطابق تعلیم ہے، اس کو خدا کا خمیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ریاکاری کیا ہے، شیطان کا خمیر کیا ہے؟ لوکا کی انجیل 12واں باب اور پہلی آیت پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ اس کے بارے میں مسیح یسوع نے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو بتایا۔ تو پھر یہ ایک تو خداوند مسیح یسوع نے تعلیم کے بارے میں بتایا کہ وہ خمیر کی مانند ہے، فقی اور فریسیوں کی، یعنی اپنی حکمت اور اپنی دانائی سے اور اپنی سوچ سے خدا کے کلام کو بیان کرتے تھے۔ اس کو اس نے کہا کہ یہ فقی اور فریسیوں کی تعلیم ہے۔ لیکن ایک نئی بات ہے کہ اس نے لوکا کی انجیل 12ویں باب کی پہلی آیت میں کہا کہ فقی اور فریسیوں کی ریاکاری سے ہوشیار رہنا۔ تو اصل میں یہ ریاکاری کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور 6 آیت میں سے پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ ریاکاری کیا بتائی ہے اس نے کہ انسانی احکام کی تعلیم دینا، خدا کے کلام سے ہٹ کر بولنا، یہ ریاکاری ہے۔ خدا کے کلام میں جو سچائی ہے اپنی سوچ کو مکس کر لینا، اور وہاں پر ایسا ہی تھا کہ فقی اور فریسیوں کے پاس بڑا کلام تھا، اور فریسی ہونے کا درجہ تب ملتا تھا جب کوئی پرانے عہد ناموں کو، یعنی اس نبوت کی کتاب کو وہ حفظ کر لیتا، تو تب جا کے وہ فریسی کہلاتا تھا۔ لیکن جو کچھ کلام کے مطابق تھا وہ کلام کے مطابق تعلیم نہیں دے رہے تھے، اس لیے مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ تم بزرگوں کی روایت سے خدا کے کلام کو ٹال دیتے ہو، یعنی روایتوں کو آگے رکھنا، انسانی احکام کو آگے رکھنا، اور اپنی سوچوں کو اور اپنے خیالوں کو ترجیح دینا، خدا کے کلام کو پیچھے کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ اور اس وقت ایسا ہی ہو رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے پرانے عہد نامہ سے ہر طرح کی پیشن گوئی اور نبوت سیکھی ہوئی تھی، انہوں نے، ان کے اندر حفظ تھی۔ تو چاہیے تو یہ تھا ان کو کہ وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر یہ تعلیم دیتے کہ مسیح جب آئے گا تو وہ اندھوں کی آنکھیں وا کرے گا، یعنی کھولے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، لنگڑوں کو چلائے گا۔ تو یہ سب کچھ تو اس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن وہ یہ تعلیم نہیں لوگوں کو دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک اپنی سوچ اور اپنی حکمت سے مسیح کی تصویر اپنے اندر بنائی ہوئی تھی کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں رومیوں سے نجات دے گا، جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں بادشاہی دے گا۔ تو وہ یہ سب کچھ دنیاوی ہی سمجھ رہے تھے، اور اسی طرح کی تعلیم جو تھی وہ لوگوں کو دے رہے تھے۔ اس لیے پھر ان کی تعلیم کی ملاوٹ کی وجہ سے ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ ان کا خمیر ہے،
یہ ان کی ریاکاری ہے، یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو کچھ انسان کہتا ہے، جو کچھ انسان سمجھتا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، انسانی احکام کی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ لکھا ہوا ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ دنا وہ ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتا، اس کو سنتا اور اس کے مطابق عمل کرتا، جیسے مسیح یسوع نے کہا کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس دنا آدمی کی مانند ہے، عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم مسیح کے کلام کو، جو سچائی ہے، جو بغیر ملاوٹ کے ہے، جو اتنا پاک ہے، جس طرح چاندی کو مٹی کی بھٹی میں 7 بار تایا گیا ہو، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور یہ حوالہ ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب 21 سے 24ویں آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام پر ہو، آمین۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے۔ ایک سچائی ہمیں یسوع مسیح میں ملی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مسیح کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملا ہے؟ جو پہلے میں کلام سنا رہا تھا، یہ تو ساری دنیاوی باتیں اور یہ تو ساری دنیا کے مطابق ہی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پر یہاں پر اس تعلیم سے انکار کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ مگر تم نے ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو مسیح یسوع میں ہے۔ مسیح یسوع میں ایک سچائی ہے، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور وہ سچائی کیا ہے؟ پرانے عہد نامہ کی جتنی نبوتیں، جتنی پیشن گوئیاں اس کے لیے ہوئی تھیں، وہ اس میں پوری ہوئیں۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ سچائی کا کلام ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ اب اس میں تعلیم کون سی پائی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ تعلیم جو ہے یہ اس تعلیم سے فرق ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ ایک پچھلا چال چلن تھا، اس کو کہا گیا ریاکاری۔ اس پچھلے چال چلن کو کہا گیا کہ یہ اس خمیر کی مانند ہے جو فقی اور فریسیوں کے پاس ہے، یعنی جھوٹی تعلیم۔ پر یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم نے وہ تعلیم نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچائی کی تعلیم ہے، اور اس سے انسان کا چال چلن درست ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ لکھا ہوا غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ تو یعنی دنا وہ ہے جو مسیح کے کلام کے مطابق چلتا ہے، جو مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں سے نہیں۔ ہوتا زیادہ تر یہ ہے کہ لوگ زندگی اپنی عقل سے اور اپنی سوچ سے ہی گزار رہے ہوتے ہیں، پر ساتھ خدا کی مرضی کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا اس چال چلن، پرانی انسانیت، اس میں کیا تھا؟ اس میں عقل تاریک تھی، ذہن بند تھے، اور اس تاریکی کے سبب سے برے خیال، فریب کی شہوتیں، نفرتیں،
ऐब जोइयाँ, गुस्सा, तफरके, हर तरह की जो बुरी बातें हैं उस तालीम के सबब से इंसान के अंदर थी, क्योंकि वो इंसानी अहकाम की तालीम थी। पर मसीह यस्सू में हमें उस पुराने चाल चलन यानी अगले चाल चलन पुरानी इंसानियत को उतार देने का हुक्म दिया गया है। ये पुरानी इंसानियत है क्या, किस तरह से ये ख़त्म होती है? एक है पुरानी तालीम जो इंसान के दिल में आकर बैठ जाती है। मैं बताऊं आपको, जो पुरानी बातें इंसान के अंदर बस जाती हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। जो रवायतें बैठ जाती हैं, जो बुजुर्गों की बातें, जो दीन की रवायतें इंसान के अंदर बैठ जाती हैं, लोग उनको नहीं छोड़ते, मसीह के कलाम को टाल देते हैं, उनसे नहीं हटते। हालांकि अच्छा वो ये कहते हैं जी ये कोई नई तालीम आ गई है, हालांकि नई तालीम नहीं होती। जिस तरह इंसान तरक्की करता गया, पहले उसके पास साइकिल थी, फिर कार आ गई, फिर बस आ गई, फिर जहाज आ गया, तो ये तो बढ़ने का एक अमल है ना, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल थी तो सारी जिंदगी साइकिल पर ही रहना है, नहीं, उसको समझना है कि तरक्की हो रही है। इसी तरह खुदा के कलाम में भी जब हम इसको सीखते हैं तो फिर पुराना चाल चलन और पुरानी इंसानियत की बातें, पुरानी तालीम जो इंसान के दिल में आकर बैठ जाती है, लोग सख्त हो जाते हैं, उसको नहीं छोड़ते, खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि उस चाल चलन, अच्छा ये चाल चलन पुराना किस तरह से बंदे के अंदर कायम रहता है? पुरानी तालीम के सबब से। पर जब मसीह के कलाम की तालीम पा लेते हैं, जब मसीह के कलाम को कबूल कर लेते हैं, तो जिंदगी लिखा हुआ है कि नई बन जाती है। लिखा हुआ है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। पहले अकल तारीख, ज़हन बंद, लेकिन जब मसीह का कलाम जो सच्चाई है वो हम तक पहुंचता है, वो हम हासिल करते हैं, तो फिर ज़हन खुल जाता है। अकल जो तारीख थी वो जो है वो मसीह की अकल इंसान के अंदर आ जाती है, ठीक है। लिखा हुआ अपनी अकल की रूहानी हालत में, पहले जिस्मानी हालत, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना। लिखा हुआ अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। तो यहां पर यही लिखा, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये एक रास्तबाजी है और वो रास्तबाजी सच्चाई की रास्तबाजी है। ये एक पाकीज़गी हमें हासिल हुई है और ये पाकीज़गी खुदा की पाकीज़गी हमें खुदा के बेटे मसीह यस्सू के वसीला से हासिल हुई है। तो मसीह में हमने जो तालीम पाई है, हमें मसीह में जो कुछ हासिल हुआ है, हमें मसीह के कलाम से जो हासिल हुआ है, हमने उसके मुताबिक चलना है। वो हमारे कदमों के लिए चिराग है, वो हमारी राह के लिए रोशनी है, और उसके कलाम के सबब से ही हमें जिंदगी मिलती है, ठीक है जी। क्योंकि वो कहता है कि मेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी, यानी जिंदा करने वाला मसीह का कलाम है, जिंदगी देने वाला खुदा का कलाम है। अगर इंसानी अहकाम के मुताबिक चल रहे हैं, अगर रवायतों के मुताबिक चल रहे हैं, तो आज सोचने की ज़रूरत है कि हम दानाओं की मानद चल रहे हैं या नादानों की मानद चल रहे हैं। कलाम के मुताबिक जो कि एक तराजू है, जो एक सच्चाई का पैमाना है, हमने इसके मुताबिक अपने आप को देखना है। अगर तो जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी सोच के मुताबिक, तो फिर इंसानी अहकाम के मुताबिक जी रहे हैं, पुरानी इंसानियत के मुताबिक जी रहे हैं, पुराने चाल चलन के मुताबिक जी रहे हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी से झूठ नहीं गया,
اگر ہمارے دل میں آج بھی نفرت ہے، اگر آج بھی ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، تو یہ تو ساری پرانے چال چلن کی باتیں ہیں، یہ مسیح نہیں سکھاتا۔ میں تعلیم کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک تعلیم تھی جو فقیوں اور فریسیوں کی تھی، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا خمیر ہے، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے تھے، اپنی سوچ اور اپنی عقل خدا کے کلام میں مکس کر دیتے تھے۔ لیکن یہ جو سچائی مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس میں انسانی سوچ نہیں ہے، اس میں دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، اس میں بزرگوں کی روایتیں نہیں ہیں، یہ آسمان کی بادشاہی کی باتیں ہیں، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہیں، اور ہم نے مسیح کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے زندگی سے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں مسیح کا خمیر یعنی مسیح کی تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کمیاں اور کمزوریاں ختم ہوتی ہیں، جس سے نادانیاں ختم ہوتی ہیں، جس سے غصہ اور تفرقے، کیونکہ وہ تو محبت ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا دشمنوں سے بھی محبت رکھو، آپس میں بھی محبت رکھو۔ تو جس کے پاس مسیح کا کلام ہے، جس کے پاس مسیح کی سچائیاں ہیں جو ہمیں مسیح کے وسیلہ سے ہی صرف حاصل ہوئی ہیں، وہ نئی انسانیت کو پہن کر نیا انسان بن جاتا اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ وہ پھر اگلے چال چلن کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ مسیح کے کلام کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مسیح کے کلام کو لے کر مسیح کے کلام کے مطابق زندگیاں گزاریں، کیونکہ اگر مسیح کے کلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزاریں گے تو پھر آسمان کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مسیح کے کلام کے بغیر لوگ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی مسیح کے کلام میں ہے، آسمان کی بادشاہی کی راہیں مسیح کے کلام میں ہیں، اور وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ تو یہ ایک حصہ تھا جو میں نے خمیر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور دوسرا حصہ پھر ہم جو دوسرے پارٹ میں سیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اس عورت کی مانند ہے جس نے اس خمیر کو لے کر 3 پیمانہ آٹا میں ڈال دیا، اور ہوتے ہوتے سارا ہی خمیر ہو گیا۔ تو پھر ہم دوسرے حصے میں سیکھیں گے کہ سارا خمیر کیسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کس طرح سے وہ 3 پیمانہ آٹا جو ہے وہ اس تھوڑے سے خمیر سے سارے کا سارا ہی جو ہے وہ خمیر بن جاتا ہے، سارا ہی اس میں خمیر ہو جاتا ہے۔ تو خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے پاک کلام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ جتنے تیرے لوگ اس کلام کو سنیں ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، ان کے ذہن کھل جائیں، تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے بڑے گہرے بھیدوں کو سمجھ سکیں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔